کسی بھائیوں کو عذر ہو، کو مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں پر اتنی ذمہ داری نہیں ہے، خدا نے راحت دی ہوئی ہے، کھاتے ہیں سوتے ہیں، بس کھاتے ہیں سوتے ہیں۔ بس ایک بادشاہ شہنشاہ دو عالم کی تعریف کرتے ہیں، بھیک مل رہی ہر طرف سے، خیر آرام سے پڑھیں۔ لیکن بعضوں کو عذر ہے، مجبوری ہے، تو ان کے لیے رعایت ہونی چاہیے اسلام میں۔ ہم 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو پھر یہ اس سے بڑا کیا کام ہے جو خدا نے ہم کو دے دی؟ لگے ہو؟ اور سب کچھ مل رہا ہے، عزت سے، بہت عزت سے مل رہا ہے، اتنا مل رہا ہے سنبھالا نہیں جاتا، ماشاءاللہ، ہر چیز۔ لیکن جو دل میں بات رہتی ہے وہ رہتی ہے، ہر وقت ڈر رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، ناراض نہ ہو جائیں۔ اور ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے جو تم نے کرنا یا کیا تم سے ہوگا، بچانے والے بچاتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں جہاں سی عقل سے خارج ہیں، علم سے خارج ہیں، علم سے بھی خارج ہیں، عقل سے بھی خارج ہیں، یہ فیض میں داخل ہے۔ اس باتوں کی دلیل نہیں ہوتی ہے، اور علم سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اس کا ثبوت فیض میں ملتا ہے کہ انسان جم جاتا ہے، اور جمانے والے بھی وہی ہوتے ہیں، اس لیے پڑھتے رہتے ہیں کہ نظر کرم کی بھیک ملتی رہے۔ بس آپ سائل کو کبھی، سائل سچا ہونا، جھوٹا نہ ہو، یا بے ادب نہ ہو، یا بے قدر نہ ہو، لاپرواہ نہ ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو بھیک ملتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ آگے بتاؤں، اپنا نقصان کا خطرہ ہے۔ اگر آپ نے بہت دروشی پڑھنا شروع کر دیا اور نیت میں یہ رکھ لیا ہے میں ایڑی چوٹی کا یعنی زور لگاؤں گا، آپ نے نیت میں رکھا ہے کہ ان کو راضی کروں گا، وہ ہو تو سکتا نہیں ہے، انسان گناہگار ہے، پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اور کچھ پرہیزگار ہوتا ہے تو خدا کی رحمت سے ہوتا ہے، تو پھر تم کو خود ہی پرہیزگار بنا دیں گے، خود ہی کریم کر لیں گے کہ ایڑی چوٹی کا زور نہ لگاؤ، میں خود ہی مہربان ہوں۔ لیکن تم نے نیت تو میری کر لی ہے نا سچی، بس سچی نیت کی ضرورت ہے۔ نیتیں سچی نہیں ہوتی، ساری عمر گھستا رہے، تسبیحوں میں رہے، نمازوں میں رہے، نیت سچی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت سچی ہو، گناہگار پہ کرم ہو جاتا ہے۔ ایک شرابی پہ آقا نے کرم کر دیا، شراب خانے میں کھڑا تھا، لیکن نبی کریم کی عظمت کا تقاضا رکھتا تھا، کہتے نگاہ کرم سے دیکھا، وہ شراب خانے سے ولی اللہ بن کے نکلا، لوگ اس کے پیچھے آگے پھرتے تھے، اس کی زبان میں اثر کہ جیسے اس نے کبھی شراب پی نہیں تھی، کبھی چیزوں کو جانتا نہیں تھا، خدا کی طاعت میں لگ گیا۔ ورنہ انسان محنت کر کر کسی شاگرد کو لگائے پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں چلتا، اس کی نگاہ کرم میں اتنا اثر ہے۔ تو ہم یہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جب سچی نیت سے بیٹھتے ہیں تو بہت کرم ہوتا ہے۔ وَيَرْحَمُكَ اللَّهُ۔ تو نیت سچی کر لو، بس پھر محنت کی ضرورت نہیں ہے، جس وقت نگاہ کرم آ جائے گی سب کچھ خود ہی بن جائے گا۔ ان کی نگاہ کرم کے سامنے کسی چیز کا مسافہ نہیں ہے، مسافہ نہیں ہے، یہ سمجھ سے بار بات ہے۔ اب ایک مسافہ ہوتا ہے، یہاں تک آگے کیسے دیکھو گے؟ دوربین لگاؤ، یا بالکل اور آگے تو پھر ختم ہے، دیکھنا ہی ختم ہے۔ زمین آسمان ساری کائنات ان کے سامنے ایسے، کوئی مسافہ جس سے جب چاہیں بات کر لیں یا کچھ کیا۔ اب اس میں رغبت کیسے پیدا ہو، دل کیسے لگے؟ جب خدا کچھ مسئلہ کھولے تو دل لگے نا۔ انسان ایک چیز سنتا ہے، معلومات ہوتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا جب تک کہ ادھر سے کرم نہ ہو،
عام کرم تو سب سے ہے، تو خدا کرے وہ خاص کرم بھی ہو جائے، تو پھر آدمی 24 گھنٹے اس کو ایک ہی خیال رہتا ہے، خدا کا اور حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ ہاں، اس پر کوئی محبت غالب نہیں ہوتی ہے، ہر قربانی کے لیے وہ تیار ہوتا ہے آسانی سے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے، اور جس سے جانا بیٹھا ہے نا اس کی مرضی ہے، ہم تو پڑھیں گے بھائی جب تک ہمارا مسئلہ چلتا ہے، پھر ہم سو جاتے ہیں، ہم کو کام تو ہے نہیں کوئی، اور خدا کا شکر ہے خدا نے یہ کام ہم کو دے دیا، اور اس کام میں دل لگا دیا۔ ہاں، میں نے بڑی مصیبت اٹھاتا تھا نیت خوانی میں، کہیں جاتا تھا بھئی یہ نیت مجھے لکھ دو یا یہ ٹیپ کر دو، ہر پیر کے پیچھے پھوسڑے ہوتے ہیں، میرے بھی پیچھے پھوسڑے ہیں، یہ پھوسڑے بڑا کام خراب کرتے ہیں۔ ہاں، کسی لڑائی ہو جائے، کسی جھگڑا ہو جائے، جھت آ جاتے بعد میں ہوگا یہ ہوگا، اب خدا نے میری زندگی نیت خوانی بنا دی، محمد کی ثنا خوانی ہمارے حصے میں آئے، شاید جنت میں بھی ایسے ہی کریں گے۔ ہاں، بیٹھے ہوں گے وہاں ایسے ہی کریں گے۔ پھر آقا جی ہم کو آپ کو بلوائیں گے، جو ادھر سے پڑھتے تھے ان کو بلاؤ ادھر آؤ، پھر جائیں گے ہم لوگ پیچھے بیٹھیں گے ان کے۔ اب بھی ہم لوگ کھائیں، ابھی ہم لوگ کیا پتہ چلتا ہے حجابات انہوں نے اٹھائے ہیں یا نہیں اٹھائے ہیں، جن کو پتہ چلتا ہے وہ بتاتے کہاں کہ بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جاتا ہے۔ اب ہم لوگ کو کیا پتہ، ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں یا انہوں نے حجابات اٹھائے مدینے میں ہم کو لایا ہے وہاں، یہ نہیں پتہ چلتا، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہاں وہ بتائے گا۔ لیکن ایسے ہوتا ہے، ویسے ان اللہ علی کل شیء، ایسے ہوتا ہے، یہ سمجھے اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو اس میں بہت بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں ہمیں، اور وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں نہ جو کتابوں میں نہ سنی ہے، شاید قیامت تک نہیں سنیں گے، کہ ان کے کرم کا ایک ہی تو معاملہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کا کرم ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کا کرم ہے، کسی کے ساتھ ہر ایک سب امت پہ کرم ہے، لیکن ہر پہ کوئی کرم کسی طرح کا کیا ہوا، کسی پہ کسی طرح کا کیا ہوا، کسی پہ کسی طرح کا کیا ہوا، یہ ان کی مرضی پر جناب، کسی پر کوئی کرم کیا ہوا، کسی پر کوئی کرم ہے، کرم کی انتہا نہیں، لیکن ہر ایک کا حال علیحدہ ہے، اللہ کے ساتھ بھی اور حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی، ہر ایک کا حال علیحدہ ہے، تو کسی کے حال پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمارا تمہارا حال آقا جی کے ساتھ ایسا رکھے جیسے ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔